نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ یورپ کے ملحدین و مستشرقین اور دنیا پرستوں نے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاح فرمانے کو جنسی اور نفسانی خواہشات کی پیداوار قرار دیا۔ حالانکہ اگر منصف مزاج شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر سرسری نگاہ بھی ڈالے تو اس کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زائد نکاح فرمانا یہ نعوذ باللہ جنسی یا نفسانی خواہشات کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ ایک پاکیزہ اور مقدس مقصد کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لیے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی طہارت، آپ کی سیاست، آپ کا جہاد، آپ کی گلہبانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی تمام امت کے سامنے محفوظ ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو۔ اب جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی ہے، اس زندگی کو محفوظ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ہے اسے محفوظ کیا حضرات امہات المؤمنین نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور جو خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لیے گھر پہ تشریف لاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو کیا جوابات ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرائیویٹ زندگی کو پبلک کے سامنے پیش کیا حضرات امہات المؤمنین نے۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کی تعداد 2200 ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق 2200 روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی گئی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کی تعداد تقریباً 378 تک پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں جو کافر تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حرف بھی ایسا بولا ہو کہ جس کا تعلق نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی یا نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے متعلق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، اس لیے وہ لوگ اپنی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اس طرح کا کوئی ایک حرف بھی نہ لا سکے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح فرمایا
ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور اس سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے جو عمر میں 15 سال بڑی تھیں، 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا، اور 25 سال سے لے کر 50 سال تک اسی خاتون کے ساتھ زندگی گزاری۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف نہیں لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 54 سال، یعنی 54 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 2 بیویاں جمع ہوئیں۔ پھر 1 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی زیادہ سے زیادہ 18 ماہ تک رہیں کہ ام سلمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمانے کے بعد سن 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی، یعنی 58 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہلی مرتبہ 4 بیویاں جمع ہوئیں۔ حالانکہ اس سے پہلے امت کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت مل چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیاں نہیں کیں۔ 58 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں بیک وقت جمع ہوئیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ میں نے جس سے بیٹی لی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے لی ہے، اور جسے بیٹی دی ہے اسے بھی اللہ کے حکم سے دی ہے۔ تو یہ تمام نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمائے ہیں۔ پھر سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور پھر اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو تقریباً 60 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں رہیں، کل 11 نکاح فرمائے، اور ان نکاحوں کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
گھریلو اور خاندانی زندگی ہے، اس زندگی کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا جا سکے، اور بحمد اللہ تعالی حضرات امہات المؤمنین نے اس مقصد کو پورا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے پیش کیا۔